بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی جب سے زخمی یہاں آیا تھا۔ 3 مرتبہ اس کے زخموں کی پٹی بدلی گئی تھی اور اب خون نہیں نکلتا تھا۔ وہ بیٹھنے لگا اور اسے مقوی غذائیں دی جانے لگیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ طبیب نے مزمل افندی بن یونس اور باقی ان افراد کو جن کا زخمی کے کمرے میں جانے کا امکان تھا خصوصی ہدایات دے دی تھیں کہ زخمی کے ساتھ ان کا رویہ اور باتیں کس قسم کی ہوں گی۔ جب طبیب نے دیکھا کہ اب زخمی کے ہوش و حواس بحال ہو گئے ہیں اور صرف جسمانی کمزوری ہے تو اس نے سالار اوریزی اور 2-3 افراد کو کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ زخمی کا رد عمل یہ تھا کہ وہ حیرت سے ہر فرد کو دیکھتا تھا اور اس کے ماتھے پر شکن آ جاتے تھے جیسے وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہو کہ یہ کون لوگ ہیں اور اسے اس سوال کا جواب نہ مل رہا ہو۔ زخمی سالار اوریزی کو اچھی طرح جانتا تھا اور تقریباً ہر روز اسے دیکھتا تھا۔ مزمل افندی اور بن یونس سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھا اور جب عبید عربی اس کے سامنے آیا تو بھی وہ سوچ میں گم ہو گیا کہ اس جوان خوبرو آدمی کو کہاں دیکھا تھا۔ میں شاید ایک بڑے ہی حسین خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ زخمی نے کہا، میں خواب میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی خوشنما جگہ دیکھ رہا تھا جس میں حسین اور نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور کہتے تھے کہ یہ جنت ہے اور یہ حوریں ہیں۔ معلوم نہیں وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر جھنجھلاہٹ کے لہجے میں کہا، میں خواب اور حقیقت میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ طبیب نے اسے ایک دوائی دی جس کے اثر سے وہ سو گیا۔ طبیب نے الگ جا کر سالار اوریزی وغیرہ سے کہا کہ اب یہ جو انسان باطنی ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، اگر میں کامیاب نہ ہوتا تو یہ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوتا اور مقابلے پر اتر آتا۔ اس کے ذہن سے زخمی ہونے سے پہلے کی زندگی کی ہر بات نکل گئی ہے۔ اب اس سے پوچھنا ہے کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور وہ یہاں کیا کرتا تھا۔ یہ تبدیلی اسی رات سامنے آ گئی۔ زخمی کو بدستور مقوی غذا کھلائی جا رہی تھی۔ طبیب نے اسے دوائیاں بھی دیں اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زخمی پچھلی زندگی کی باتیں یوں ذہن پر زور دے دے کر یاد کرتا تھا جیسے اس نے واقعی کوئی خواب دیکھا ہو۔ زخمی چپ ہو گیا اور خلاؤں میں گھورنے لگا جیسے اسے کوئی خاص بات یاد آ گئی ہو یا وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ میری بہن تھی، زخمی نے کہا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا جو غصے کی علامت تھی۔ اس نے غضبناک آواز میں کہا، وہ میری بہن تھی اور میں اس کے ساتھ نہیں، میں اس شیطان کو قتل کر دوں گا۔ وہ بے قابو ہوتا چلا جا رہا تھا۔ طبیب اور سالار اوریزی نے پیار اور محبت اور شفقت سے اسے ٹھنڈا کر لیا اور پوچھا کہ وہ اصل بات بتائے اور حسن بن صباح کو قتل کرنے کا انتظام وہ خود کریں گے۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس کی ایک بہن تھی جو اسے یاد آئی تو اس کا ذہن بیدار ہو گیا اور زخمی ہونے سے پہلے کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قلعہ الموت حسن بن صباح کو یہ اطلاع دینے جا رہا تھا کہ ہمارے 2 آدمی اس شخص نے پکڑوا کر مروا دیے ہیں جسے الموت سے سالار اوریزی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ جس انداز اور جس لہجے میں بات کر رہا تھا اس میں رنج و ملال تھا، تعصب بھی تھا اور کچھ عتاب بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ حسن بن صباح کا ایسا مرید تھا کہ اسے خدا کا بھیجا ہوا نبی سمجھتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی عمر 15-16 سال تھی اور اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کی عمر 13 سال تھی۔ ان کی ماں فوت ہو گئی۔ وہ اور اس کی بہن اپنے باپ کے لیے مسئلہ بن گئے۔ باپ نے دوسری شادی نہ کی اور ایک روز وہ اسے اور اس کی بہن کو ساتھ لے کر الموت چلا گیا۔ یہ لوگ بغداد کے رہنے والے تھے۔ باپ نے الموت جا کر اسے اور اس کی بہن کو حسن بن صباح کے سامنے پیش کر دیا اور التجا کی کہ امام اس کے بچوں کو قبول کر لے اور یہ اس کے لیے بڑی سعادت ہوگی۔ اس کی بہن بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ باپ ان دونوں کو حسن بن صباح کے حوالے کر کے وہاں سے آ گیا۔ بہن بھائی کو پہلے اپنی ماں یاد آیا کرتی تھی، اب باپ بھی یاد آنے لگا اور پھر گھر کی یاد بھی ستانے لگی، لیکن یہ کیفیت 2-3 دن رہی۔ وہاں حسن بن صباح کے استادوں نے ان دونوں کی ایسی برین واشنگ کی کہ وہ اپنے ماں باپ اور گھر کو بھول گئے۔ انہیں الگ الگ کر دیا گیا۔ یہ تو انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ انہیں جو شاہی کھانے کھلائے
کھائے جا رہے ہیں ان کھانوں میں حشیش کے علاوہ اور بھی اشیاء ملی ہوئی ہوتی ہیں جو انسان کی سوچ اور فکر اور شخصیت کو ہی بدل دیتی ہیں۔ اس شخص کو اپنی بہن کے ساتھ بہت ہی پیار تھا، لیکن بہن کو اس سے الگ کر دیا گیا تو اس نے ذرا سا بھی محسوس نہ کیا کہ اس کی بہن اب اس کے ساتھ نہیں اور نہ جانے اسے کہاں لے گئے ہیں۔ وہ تو سمجھ ہی نہ سکا کہ حسن بن صباح انسانی فطرت سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا تھا کہ فدائی اس وقت بننے شروع ہوتے ہیں جب عقل اور روح ابھی کچی ہوتی ہے، اور پھر فدائی بنتے اس وقت ہیں جب ان تمام اعمال کی نہ صرف اسے اجازت دی جاتی ہے بلکہ ان کا ارتکاب لازمی قرار دے دیا جاتا ہے، جن میں لذت اور لطف ہوتا ہے۔ وہ دراصل یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ الموت میں انسانوں کے ضمیر مار دیے جاتے ہیں۔ ضمیر کے احتجاج اور رد عمل کو دبانے کے لیے وہاں حشیش پلائی جاتی تھی اور گناہوں کا نشہ بھی طاری کر دیا جاتا تھا۔ اصل نشہ تو ان حسین اور نوجوان لڑکیوں کا ہوتا تھا جنہیں اس جنت کی حوریں کہا جاتا تھا اور انہیں خاص تربیت دی جاتی تھی۔ ان لڑکیوں کی بھی برین واشنگ کی ہوئی ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو سچ مچ جنت کی حوریں سمجھتی تھیں۔ حسن بن صباح کے عقیدے کی بنیاد یہ تھی کہ جو بات یا جو عمل اور فعل دل کو اچھا لگے کر گزرو۔ اس نے بتایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کے دل سے خون کے رشتوں کا تقدس صاف ہو گیا۔ کسی فدائی کو کہا جاتا کہ اپنی ماں کا گلا کاٹ دو یا اپنے باپ کو قتل کر دو تو وہ یوں اپنے ماں اور باپ کو قتل کر دیتا تھا جیسے وہ اس کے بدترین دشمن تھے اور وہ ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ حسن بن صباح نے بعض بیٹوں کے ہاتھوں اپنے باپوں کو قتل کروایا۔ بعض باپوں نے حسن بن صباح کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس باطنی نے جس نے اپنا نام ابن مسعود بتایا تھا ایک بڑی تکلیف دہ بات سنائی۔ اس نے کہا کہ 4.5 سال بعد جب وہ پکا فدائی بن چکا تھا اسے جو حور دی گئی وہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ان دونوں کی ذات میں یہ احساس بیدار ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ بہن بھائی ہیں۔ ابن مسعود کا یہ احساس فہم وسم کوہ میں 8-9 سال بعد بیدار ہوا تھا، جب طبیب نے اس کے ذہن کو بیدار کر دیا تھا۔ اس کا خون ایک بار پھر جوش میں آ گیا اور وہ مٹھیاں بھینچ کر اور دانت پیس کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں حسن بن صباح کو قتل کروں گا، اس نے کہا، پھر میں اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لوں گا۔ بیٹھ جاؤ ابن مسعود، طبیب نے کہا، تمہاری یہ خواہش اور ارادہ بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، تمہارے زخم ابھی کچے ہیں۔ اگر تم نے خون کو یوں گرمایا اور اتنا ابال دیا تو زخم کھل سکتے ہیں، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ سالار اور ریزی نے بھی اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے تسلیاں دیں کہ وہ بھی یہی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ حسن بن صباح کو ہی قتل نہیں کریں گے بلکہ الموت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس طرح دوسروں نے بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ٹھنڈا کر لیا۔ وہ بار بار یہی کہتا تھا کہ حسن بن صباح کو وہ اپنے ہاتھوں قتل کرے گا اور اپنی بہن کو وہاں سے واپس لے آئے گا۔ ایک بار تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی بہن کا سامنا بھی نہیں کر سکے گا اور وہ بہن کو بھی قتل کر دے گا۔ اس سے پوچھا گیا کہ فدائی بن کر وہ کیا کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے ان کاموں کی تفصیل سنائی جو اس سے گزرے ہوئے 6-7 برسوں کے عرصے میں کروائے گئے تھے۔ یہ پراسرار غارت گری اور عیش و عشرت کی رودات تھی۔ اس نے کہا کہ قتل کرنا اور پھر قتل ہو جانا اور اپنے سینے میں خنجر اتار لینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آدمی سو گیا ہو اور جاگ اٹھا اور پھر سو گیا۔ اس نے بتایا کہ الموت میں انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ خودکشی میں بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے قافلے لوٹنے کا کام دے دیا گیا۔ ابن مسعود نے کہا، میں آج پہلی بار محسوس کر رہا ہوں اور اپنے آپ پر لعنت بھیجتا ہوں کہ میں درندوں سے بھی بڑھ کر ظالم تھا اور میں نے معصوم بچوں اور بے گناہ مردوں اور عورتوں کا خون بہایا ہے۔ ہم قافلوں پر اس طرح جھپٹ پڑتے تھے جس طرح بھیڑیے بھیڑوں کے ریوڑ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم بھیڑیوں سے کم نہ تھے۔ کوئی آدمی ذرا سی بھی مزاحمت کرتا یا شک ہوتا کہ مزاحمت کرے گا، ہم اس کے سینے میں خنجر اتار دیا کرتے تھے۔ میں نے ماؤں کی گودوں سے بچے اور بچیاں نوچی ہیں۔ ہمارے لیے حکم تھا کہ کوئی خوبصورت بچہ اور کوئی خوبصورت بچی نظر آئے تو اسے اٹھا لاؤ۔ ہم قافلے کو لوٹ کر واپس آتے تو پیچھے خون کی ندیاں چھوڑ آتے تھے۔ کچھ دور تک ہمیں چیختی چلاتی ماؤں اور دھاڑیں مار مار کر روتے آدمیوں کی جگر پاش
آوازیں سنائی دیتی تھیں جو ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں میں دب جاتی تھیں۔ ہمیں اس کامیابی پر اس قدر خوشی ہوتی تھی کہ ہم چیختے اور چلاتے تھے۔ ہمارے ساتھ قافلے سے اٹھائی ہوئی چند ایک نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، ہم ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عیش موج کر کے جشن مناتے تھے۔ مجھے آج بھی یہ یاد نہیں کہ کتنے انسان میرے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، کہ وہ سینکڑوں میں تھے یا ہزاروں میں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں نے یہ قتل و غارت نشے کی حالت میں کیے تھے، اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک خواب تھا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور اب میں بیدار ہوا ہوں، لیکن وہ حقیقت تھی۔ مجھے درندہ بنا دیا گیا تھا اور میں اس میں روحانی لذت محسوس کرتا تھا۔ اب میں انتقام لوں گا، مجھے انہوں نے قاتل بنا دیا تھا، اب میں انہیں قتل کروں گا۔ تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکو گے، سالار اوریزی نے کہا۔ قتل کرنے جاؤ گے اور جاتے ہی خود ختم ہو جاؤ گے۔ ہم تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہے، ہم اس اڈے کو ہی اکھاڑ پھینکیں گے جہاں قاتل تیار کیے جاتے ہیں اور معصوم بچوں کو گناہوں کی وادیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جہاں بہن بھائی کا مقدس رشتہ بھی دم توڑ جاتا ہے۔ انتقام لینے کے لیے کوئی خاص طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تم صرف یہ بتا دو کہ یہاں وسم کوہ میں کون کون باطنی ہے اور فدائی کون کون ہے، ان کی نشاندہی کرو اور ہم پہلے انہیں پکڑتے ہیں اور تلوار تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے کہ یہ لو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ ابن مسعود نے 3 مکان بتائے اور کچھ لوگوں کے نام بھی لیے۔ سالار اوریزی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا اور اس مکان پر چھاپا مارنے کے لیے کچھ ضروری ہدایات دیں۔ اس نے کہا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ چھاپا مار دستہ فوراً گھوڑوں پر سوار ہوا اور ان تینوں مکانوں پر بیک وقت چھاپا مارا گیا۔ ان تینوں مکانوں میں سے جو افراد پکڑے گئے ان میں 3 جوان سال اور بڑی خوبصورت عورتیں تھیں، 7 آدمی تھے اور بچہ ایک بھی نہ تھا۔ ان کو پکڑنے کے لیے بڑھے تو ان میں سے 4 نے خنجر نکال لیے، لیکن وہ مقابلے پر نہ آئے بلکہ خنجر اپنے دلوں میں اتار لیے اور گرفتاری سے بچ کر دنیا سے ہی اٹھ گئے۔ 2 آدمیوں نے بڑے آرام سے اپنے کپڑوں کے اندر سے کچھ نکالا اور منہ میں ڈال لیا، وہ وہیں کھڑے رہے۔ چھاپا مارنے والے انہیں پکڑنے کو آگے بڑھے تو وہ بڑے اطمینان سے خود ہی آگے آ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ وہ گر پڑے اور مر گئے۔ انہوں نے زہر کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ 3 عورتیں جو پکڑی گئی تھیں ان کے چہروں پر ذرا سا بھی خوف اور ملال نہ تھا، بلکہ ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تینوں مکانوں میں سے کچھ مقدار حشیش کی اور کچھ جڑی بوٹیاں برآمد ہوئیں اور سونے کی شکل میں خاصا مال ملا۔ اس کے علاوہ خنجر، تلوار اور تیر و کمان ملے۔ صرف ایک آدمی بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چھاپا مار اس گھر میں داخل ہوئے تو وہ جوان سال آدمی بالائی منزل کے ایک کمرے میں سے نکلا۔ اس نے نیچے دیکھا اور چھت سے اس طرح کودا کہ منڈیر سے لٹکا اور گلی میں کود گیا۔ ایک چھاپا مار اسے پکڑنے کے لیے باہر نکلا، لیکن وہ جوان سال باطنی ان کے کھڑے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑے پر کود کر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی۔ جتنی دیر میں اسے پکڑنے والا چھاپا مار اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا، اتنی دیر میں وہ باطنی دور نکل گیا تھا۔ چھاپا مار کچھ دور اس کے تعاقب میں گیا، لیکن وہ بہت ہی فاصلہ طے کر گیا تھا اور اب اس کے پیچھے جانا بیکار تھا۔ 7 ہی آدمی ہاتھ آئے تھے، جن میں سے 6 نے خودکشی کر لی اور 7واں بھاگ نکلا۔ پیچھے 3 عورتیں رہ گئیں جنہیں سالار اوریزی کے حوالے کر دیا گیا۔ سالار اوریزی نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ ان کی بیویاں تھیں اور وہ یہاں کیا کرتی تھیں؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی کی بھی بیوی نہیں تھی۔ ان تینوں میں سے ایک نے پراعتماد لہجے میں کہا، ہم ان سب کی داشتائیں تھیں اور ان کی تفریح کا ذریعہ۔ ہمارا کوئی اور کام نہیں تھا، ہم صرف یہ بتا سکتی ہیں کہ قتل کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اور پھر یہ پتہ چلا کہ عبید عربی نام کے ایک آدمی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ ان عورتوں سے راز لینے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ کچھ بھی نہ بتا سکیں، اور آخر اسی کو سچ مان لیا گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ یہ سارا واقعہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو خواہ کسی نے ہی سر انجام دیا تھا، یہ سالار اوریزی کے کام آیا۔ اتنی بڑی کامیابی کو وہ اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے سلطان محمد کو اطلاع دینے کے لیے قاصد مرو بھیج دیا۔ دوسرا قاصد سنجر کی طرف شاہدر بھیج دیا۔ سنجر بھی سلطان ہی تھا۔ سالار اوریزی کا قاصد سلطان محمد کے پاس پہنچا اور یہ پیغام سنایا تو سلطان محمد کچھ دیر تک اس کو دیکھتا رہا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔
جیسے وہ قاصد کی بات ہی نہ سمجھ سکا ہو۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کہیں سے اس کام کی خبریں بھی آئیں گی کہ حسن بن صباح کے آدمی بھی پکڑے جائیں گے اور راز فاش کر دیں گے جو پتھر دل تھے۔ سلطان محمد کی حیرت زدگی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دو روز پہلے اسے سنجر نے پیغام بھیجا تھا کہ بہت بڑا خزانہ ہاتھ آیا ہے۔ اس خزانے کے ساتھ دوسری اچھی خبر یہ تھی کہ حسن بن صباح کے دو بڑے ہی تجربے کار تخریب کار پکڑے گئے اور انہیں مگر مچھوں نے کھا لیا تھا۔ اس وقت حسن بن صباح کی سلطنت دور دور تک پھیل گئی تھی اور وہ اس سلطنت کا بے تاج بادشاہ تھا۔ کم و بیش 100 چھوٹے اور بڑے قلعے باطنیوں کے قبضے میں آئے ہوئے تھے۔ یہ کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی بلکہ حسن بن صباح کے اثرات لوگوں نے اس انداز سے قبول کر رکھے تھے کہ حسن بن صباح دلوں پر راج کرتا تھا۔ تاریخ نویسوں نے بھی اس کے زیر اثر علاقوں کو اس کی سلطنت ہی لکھا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت میں حسن بن صباح کے دو چار تخریب کار اور فدائیوں کا مارا جانا کوئی ایسا نقصان نہیں تھا کہ حسن بن صباح کے بازو اور اس کے اثرات کمزور ہو جاتے۔ اس کے پاس 50,000 سے زائد فدائی تھے، لیکن نور کے باپ نے جس طرح خزانہ حاصل کر لیا تھا اور اس کے تخریب کاروں کو مگر مچھوں کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر عبید عربی نے جو پردے اٹھائے اور دو باطنیوں کو سزائے موت دلوائی تھی، اور پھر ابن مسعود کا واقعہ تھا، اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سلطان محمد، سلطان سنجر اور سالار اوریزی اور ان کے دیگر سالاروں کے حوصلوں میں جان آ گئی، اور ان سب نے ان واقعات کو خدائی اشارہ سمجھا کہ فتح حق پرستوں کو حاصل ہوگی۔ ادھر الموت میں وسم کوہ سے بھاگا ہوا باطنی حسن بن صباح کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ وسم کوہ میں کیا انقلاب آیا ہے۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ عبید عربی جو سالار اوریزی کو قتل کرنے گیا تھا، اس نے اپنے دو آدمی سالار اوریزی سے قتل کروا دیے ہیں، اور پھر ایک اور پرانے فدائی ابن مسعود نے وسم کوہ کے تمام باطنیوں کو پکڑوا دیا ہے، لیکن وہ پکڑے نہیں گئے بلکہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حسن بن صباح اس قسم کی خبروں سے کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسے ایسی خبر ملتی تھی تو وہ گہری سوچ میں کھو جاتا اور اس کے چہرے پر رنج و الم کا تاثر آ جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو عمر تھی، وہ خاصا بوڑھا ہو چکا تھا۔ دوسری وجہ اس کے پریشان ہونے کی یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اپنی فوج نہیں بنائی تھی۔ فوج سے مراد تربیت یافتہ لشکر تھا جسے وہ میدان جنگ میں لڑا سکتا تھا۔ اس کے پاس فدائیوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، اور اس کے فدائی اس کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف چھری چاقو چلانا جانتے تھے اور لوگوں کو دھوکے میں لا کر قتل کرنے کے فن کے ماہر تھے۔ اس نے تھوڑے عرصے سے اپنے مشیروں اور مصاحبوں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ باقاعدہ فوج تیار کی جائے جو باقاعدہ جنگ کی تربیت یافتہ ہو۔ وہ مشیروں سے کہتا تھا کہ سلجوقی ایک نہ ایک دن الموت پر حملہ ضرور کریں گے۔ الموت کا قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ ایک تو وہ وسیع و عریض چٹان پر بنایا گیا تھا اور دوسرے اس کے 3 اطراف میں دریا تھا، لیکن وہ بے خبر نہیں تھا کہ مسلمان قربانی دینے پر آ گئے تو وہ اس قلعے میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ اس نے اسی وقت اپنے مشیروں وغیرہ کو بلایا اور بتایا کہ وسم کوہ میں کیا ہوا ہے اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی پیروکار اس طرح غداری نہ کرے۔ کچھ دیر مشورے اور بحث مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر شہر اور ہر قصبے میں 2 فدائی بھیج دیے جائیں جو وہاں اپنے آدمیوں پر نظر رکھیں اور ان سے ملتے ملاتے رہیں، اور جہاں کہیں شک ہو کہ فلاں شخص غداری کرے گا، کسی ثبوت کے بغیر اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ جب سے حسن بن صباح کا پیر استاد عبد الملک بن عطاش قتل ہوا تھا، حسن بن صباح کچھ مغموم سا رہنے لگا تھا۔ شاید وہ تنہائی محسوس کر رہا تھا۔ وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا آدمی حسن بن صباح کو ساری بات سنا چکا تو حسن بن صباح کو اپنا پیر و مرشد بہت زیادہ یاد آیا۔ اس پر کبھی کوئی مشکل آ پڑتی تھی تو وہ اپنے پیر و مرشد کی طرف قاصد بھیج کر مشورہ لے لیتا یا اسے اپنے ہاں بلا لیتا تھا۔ اب وسم کوہ کی یہ خبر سن کر اسے اپنا پیر و مرشد عبد الملک بن عطاش یاد آیا، لیکن ساتھ ہی اسے اپنے مرشد سے زیادہ خزانہ یاد آیا جسے نکلوانے کے لیے اس نے قاصد کو حاذق کے پاس بھیجا تھا، اور حاذق نے قاصد کو یقین دلایا تھا کہ وہ کچھ دنوں بعد وہ خزانہ امام حسن بن صباح کے قدموں میں لا رکھے گا۔ بہت دن گزر گئے تھے، شہدر سے حاذق نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی کہ اس نے خزانہ نکال لیا ہے یا نہیں۔ اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ خزانہ حاذق نکال چکا ہوتا تو اب تک وہ الموت پہنچ گیا ہوتا۔ حاذق نے خزانہ شہدر تو نہیں لے جانا تھا۔
حسن بن صباح کو شک ہونے لگا کہ حاذق دھوکہ نہ دے گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ خزانہ ایسی چیز ہے جو باپ بیٹے کو اور سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے۔ وسم کوہ سے بھاگا ہوا آدمی ابھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حسن بن صباح کے 2-3 مصاحبین بھی وہاں موجود تھے۔ اس نے ان کے ساتھ شاہدر کے خزانے کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ خزانہ مرشد عبد الملک بن عطاش چھپا گیا تھا، اور 2 آدمی اس خزانے کی اصل جگہ سے واقف تھے، اور اس جگہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ان 2 کو معلوم تھا، لیکن ابھی تک وہ دونوں نہیں پہنچے۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خزانے کا معاملہ ہے۔ اس آدمی کو ایک بار پھر شاہدر بھیجیں اور وہ حاذق سے مل کر واپس آئے اور بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حاذق وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اگر وہ شاہدر سے نکل چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خزانہ نکال کر کہیں غائب ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہی نہیں۔ ہمارا آدمی شاہدر تک ہی جا سکتا ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ خزانہ ہے کہاں۔ مجھے معلوم ہے یا شیخ الجبل، وسم کوہ سے بھاگ کر جانے والے آدمی نے کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میں نے ایک لمبا عرصہ شاہدر میں گزارا ہے اور میں حاذق کے ساتھ رہا ہوں، اور ہمارے پیر استاد عبد الملک بن عطاش مجھ پر پورا اعتماد رکھتے تھے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں شاہدر چلا جاؤں؟ حسن بن صباح تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے تو توقع ہی نہیں تھی کہ کوئی اور بھی اس خزانے سے واقف ہوگا جو اس کا پیر و مرشد نہ جانے کتنے عرصے سے کہیں رکھ رہا تھا۔ اس نے اس آدمی سے کہا کہ وہ فوراً شاہدر کو روانہ ہو جائے۔ یا شیخ الجبل، ایک معمر مصاحب نے کہا، اگر یہ شخص خزانے والی جگہ سے واقف ہے تو اس کے ساتھ 2-3 آدمی بھیج دیے جائیں۔ اگر حاذق شاہدر میں نہ ملے تو یہ شخص خزانے والی جگہ چلا جائے اور دیکھے وہاں کچھ ہے بھی یا نہیں۔ اگر حاذق بھی نہیں اور خزانہ بھی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ مال و دولت حاذق لے اڑا ہے۔ حسن بن صباح نے اسی وقت انتظام کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ خزانہ اگر حاذق نے نکال لیا ہے تو وہ جہاں کہیں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ باطنیوں اور خصوصاً فدائیوں کے لیے اپنے دشمن کو ڈھونڈ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وسم کوہ سے بھاگ کر آنے والا یہ جوان سال آدمی جس کا نام حیدر بصری تھا، 2 روز بعد 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر شاہدر کے لیے روانہ ہو گیا۔